إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا پچھلے جمعے میں ہم لوگوں نے سورۃ قیامہ اس کی تکمیل کی تھی اور میں نے یہ عرض کی تھی کہ اگلے جمعے میں کچھ نماز کے حوالے سے بتایا جائے گا۔ آج جو آیات تلاوت کی گئی ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، ان آیات سے ہمیں کچھ اندازہ ہوگا کہ ہماری نماز کس طرح کی ہونی چاہیے۔ اگرچہ یہ ٹاپک بہت زیادہ لمبا ہے اور اس کو بیان کرنے کے لیے بہت زیادہ ٹائم چاہیے، لیکن کوشش کریں گے کہ اس سٹنگ میں یہ جتنا کور ہو سکے اس کو کیا جائے۔ جو آیت تلاوت کی گئی اللہ پاک اس میں فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي، تم میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے ساتھ فیور کرے تو اس کو یاد کیا جاتا ہے، یا کسی کا کوئی نقصان کر دیا جائے تو اسے یاد کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو یاد کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جو ہمارے اوپر بے شمار انعامات ہیں ان کی وجہ سے، لیکن اسپیشلی اس آیت کے کانٹیکسٹ میں، اس آیت سے پچھلی آیت میں اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ کس وجہ سے میرا ذکر کرو۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہاں ذکر کرنے کی جو وجہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، یہ وجہ نہیں بتائی جا رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی، یہ وجہ نہیں بتائی جا رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور دیا، یہ وجہ نہیں بتائی جا رہی۔ کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس نبی بھیجے جو آپ کو علم، حکمت اور کتاب سکھاتے ہیں۔ یہ احسان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ فَاذْكُرُونِي، اور نماز جو ہے یہ بنیادی طور پر اللہ کا ذکر ہی ہے، اور تمام انبیاء کو اس کی تاکید کی گئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی
تو اس میں جو الفاظ قرآن پاک میں آتے ہیں اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی کہ بے شک میں تمہارا رب ہوں اور میری عبادت کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میرا ذکر کرنے کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو۔ یہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے۔ آگے جو آیات دی گئیں ان کے حوالے سے اللہ پاک نے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ ایک عصا ہے، یہ ایک سٹک ہے، ڈنڈا ہے، اس کو میں استعمال کرتا ہوں۔ اور آگے موسیٰ علیہ السلام نے اس سے تھوڑا سا مزید وضاحت فرمائی، اتوکأ علیہا، میں اس سے درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں جانوروں کے لیے، وأحش بها علی غنمی، اور میں اپنے جانوروں کو اس سے ہانکتا بھی ہوں، ولی فیہا معارب اخری، یا اللہ میں اس کے ساتھ اور بھی بہت سے کام کرتا ہوں۔ قال القیہا یا موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ اس عصا کو جو ہے نا زمین پہ پھینکو، فالقاہا، انہوں نے اس کو زمین پہ پھینکا، فاذا ہی حیۃ تسعی، وہ ایک بھاگتا ہوا سانپ بن گیا، بہت تیز اور بہت بڑا۔ اب سانپ جو ہے، بڑا سانپ زیادہ تیزی سے حرکت نہیں کرتا، چھوٹا سانپ بہت تیزی سے حرکت کرتا ہے، لیکن وہ ایسا اژدہا تھا، کیونکہ وہ معجزہ تھا اللہ کا، وہ ایسا سانپ تھا جو سائز میں بھی بہت بڑا تھا اور وہ حرکت بھی بہت تیزی سے کرتا تھا۔ قال خذها ولا تخف، موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کے ڈر گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا ولا تخف، اسے ڈرو نہیں، خذها، اس کو پکڑو، اور روایات میں آتا ہے اس کے جبڑے سے اس کو پکڑو، ولا تخف سنعيدها سیرتها الاولى، ہم اس کو پہلے کی طرح وہی عصا بنا دیں گے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا وَاسْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ، اے موسیٰ اپنا دایاں ہاتھ جو ہے نا اپنی بغل میں دے کے اس کو باہر نکالو، تخرج، اس کو باہر نکالو، بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، یہ بغیر کسی بیماری کے، یہ انتہائی سفید اور روشن ہوگا۔ آیتاً اخری، یہ دوسری نشانی ہے۔ یہ دو نشانیاں دے کے اللہ پاک نے کہا اذهب الى فرعون انه طغى، اب تم یہ میری دو نشانیاں لے کے فرعون کے پاس جاؤ۔ جب وہ یہ دو نشانیاں لے کے جانے لگے تو انہوں نے اللہ پاک سے کچھ درخواستیں کی۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ یا اللہ میرے بھائی کو میرے ساتھ کر دو، اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے کہا اذهب الى فرعون اذهب انت واخوك بآیاتی، یہ میری نشانیاں لے کر فرعون کے پاس جاؤ، وہاں بھی یہ اگرچہ یہ نشانیاں بہت بڑی تھیں اور ظاہر میں ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ انہی نشانیوں کی وجہ سے وہ سارا مناظرہ جو ہے نا وہ ہوا اور موسیٰ علیہ السلام ان کو جیتنے کے قابل ہوئے۔ وہ مناظرہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ فرعون کی جب بس نہیں چلا تو اس نے اپنے جادوگروں سے بولا، انہوں نے وہ اپنی رسیاں پھینکی، وہ سانپ بن گئی، اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا وہ بڑا سانپ ان سب رسیوں کو کھا گیا۔ یہ مشہور و معروف واقعہ۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو یہ تو کہا کہ یہ میری آیتیں، یہ میری نشانیاں لے کر اس کے پاس جاؤ، لیکن ساتھ میں ایک فکرہ جو بہت زیادہ قابل غور ہے، نارملی ہم اس کو تیزی سے پڑھ کے گزر جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، میرے ذکر سے غافل نہ ہو جانا، یہ میری نماز، میرا ذکر، میری یاد، اس سے غافل نہ ہو جانا۔ وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، اور قرآن کو جب غور سے پڑھے تو اندازہ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس کا اندازہ تھا، پہلے سے اس چیز کا اندازہ تھا، کیونکہ جب انہوں نے اپنے بھائی کے لیے نبوت مانگی اور اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ کر لیں، وَاجْعَلْنِی وَزِیرًا مِنْ أَہْلِی، ہارون نام لے کے بتایا ان کا، تو انہوں نے کہا، یہ نہیں کہا کہ یہ بہت زیادہ میرا ساتھ دے گا، یہ طاقتور ہے، یہ کیا، اس کی کیا کیا کوالٹی ہیں، یہ نہیں کہی۔ انہوں نے فرمایا کئی نسبحک کثیرا، ہم دونوں مل کے نا یا اللہ تیرا ذکر بہت زیادہ کریں گے، ونذکرک کثیرا، تیری تسبیح بہت کریں گے، تیرا ذکر بہت زیادہ کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیاوی وسائل، اگرچہ وہ آیات جو تھی وہ دنیاوی وسائل نہیں تھے، وہ معجزے تھے، لیکن معجزے ہوں یا دنیاوی وسائل ہوں، ان تمام چیزوں میں کامیابی کے لیے ہمیں بہرحال اللہ کے ذکر کی ضرورت ہے۔ ان آیات سے ہمیں
اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے۔ اب جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو اس سے ہوگا کیا؟ اللہ پاک کہتے ہیں اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ہم لوگ دنیا میں بہت سے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، سیلیبریٹیز جو ہیں، مختلف قسم کے ایکٹرز ہیں، پولیٹیشینز ہیں، سائنٹسٹ ہوتے ہیں، موٹیویشنل سپیکرز ہیں، اس طرح کے بے شمار لوگ ہیں جن کا ہم بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں، ان کے معاملات کو ڈسکس کرتے ہیں، ان کی پالیسیز کو ڈسکس کرتے ہیں، اس کے اوپر بحث کرتے ہیں۔ لیکن جن پرسنالٹیز کو ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، کیا وہ بھی ہمیں ڈسکس کرتی ہیں؟ بالکل نہیں، انہیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کون ہیں۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ بات ایک انسانی ذہن سے کچھ عجیب لگتی ہے کہ لاکھوں کروڑوں اربوں انسان، اور اس میں سے جو بھی اللہ کا ذکر کرے گا اللہ اس کا ذکر کرے گا۔ ہم بحیثیت انسان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ایک ٹائم پہ ایک چیز پہ توجہ دے سکتے ہیں، لیکن کمپیوٹر میں آ کے یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ ایک ٹائم پہ بہت ساری جو ہے نا یونٹس، ان کو ڈسکس بھی کیا جا سکتا ہے، رسپونڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو سرور مشینیں ہوتی ہیں یہ ایک ٹائم پہ لاکھوں لوگوں کو ڈیل کر سکتی ہیں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کا ڈسکس کرنا ایسا نہیں ہے، اللہ کا ڈسکس کرنا، اللہ کا بندے کا ذکر کرنا اللہ کی شان کے مطابق ہے۔ یہ صرف کنسپٹ سمجھانے کے لیے میں نے کیا کہ جب ہم نے سرور مشین دیکھی تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ ایک یونٹ ایک ٹائم پہ بہت زیادہ چیزوں کو رسپونڈ کر سکتا ہے، جو کہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب دیکھیں کتنی بڑی کائنات ہے، اتنی بڑی کہ جب ہم اس کے بارے میں تصور کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمارا تصور ہمارا ساتھ چھوڑنے لگ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں یہ کائنات بہت چھوٹی ہے، اور اس کائنات میں ایک ویب ہے، اس کے بعد پھر نوواز ہیں، سپر نووا، پھر کلسٹر، پھر سپر کلسٹر ہیں، پھر کلسٹر ہیں، اس کے بعد پھر گیلیکسیز آ جاتی ہیں، پھر گیلیکسیز میں سٹارز آتے ہیں، سٹارز میں پھر پلینٹ آتے ہیں، یعنی کہ انتہائی چھوٹا۔ اور پلینٹ میں بھی لاکھوں قسم کی سپیشیز پائی جاتی ہیں، ان میں ایک انسان، اور اربوں انسانوں میں کوئی ایک آدمی۔ کلاس میں اگر ایک ٹیچر یا پرنسپل اسکول کا کسی بچے کا نام لے کے اس کو پکار لینا تو اس کو بہت زیادہ اس کے لیے ایک آنر کی، اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ یہاں نقطہ سمجھنے والا ہے کہ اللہ جب ہمارا ذکر کر دے گا، پرنسپل ایک اسٹوڈنٹ کا ذکر کر دیتا ہے، اس کو اپریشیٹ کرتا ہے، اس کو کوئی میڈل دے دیتا ہے، تو ظاہر ہے اس کی رسپیکٹ میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن جب اللہ ذکر کرتا ہے کسی بندے کا تو کیا ہوتا ہے؟ یہ کتاب التوحید کے ریفرنس سے میں بات کروں گا، اس میں بتایا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کا ذکر کرتے ہیں تو وہ جو آواز ہے وہ اتنی زیادہ سخت ہوتی ہے کہ فرشتے اس کو برداشت نہیں کر پاتے، اور تمام فرشتوں کے اوپر جو ہے نا وہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک ان فرشتوں کے اوپر سکون نازل کرتے ہیں۔ جب ان کے اوپر سکون نازل کیا جاتا ہے تو ان کے منہ سے صرف ایک آواز نکلتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ فرشتے اپنے سے نیچے والے فرشتوں کو وہ پیغام دے دیتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنے سے نیچے والوں کو، وہ کرتے کرتے دنیا کے جو فرشتے جن کی ڈیوٹیز لگی ہیں نا وہاں تک وہ پیغام پہنچتا ہے۔ اب وہاں تک جو پیغام پہنچتا ہے تو وہ فرشتے اس انسان کے ارد گرد حصار کر کے اس کے معاملات درست کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے سارے معاملات درست ہو جائیں گے، لیکن پریکٹیکلی ایسا نہیں ہوتا۔ ہم دیکھتے ہیں جو لوگ دین پہ چلتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس طرح کے کام کرتے ہیں، ان کے اوپر سختیاں آ جاتی ہیں۔ اصل میں معاملات کا درست ہونا ایسے نہیں ہوتا جیسے ہم چاہ رہے ہیں، معاملات کا درست ہونا ایسے ہوتا ہے جیسے اللہ چاہ رہا ہے۔ ہم لوگوں کی سوچ ایک را شیپ میں ڈیولپ ہوئی ہوتی ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں اللہ پاک آسانیاں دے آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی یہ دعا ہے کہ بد دعا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ایک پکا اصول ہے کہ جس بندے کو ترقی دینی ہو نا اس کو مشکلات میں ڈالا جاتا ہے۔
آپ ہی دیکھیں, آپ کو یہ مشکلات میں امتحان جو دیے جاتے ہیں مشکلات میں ڈال کے دیے جاتے ہیں. یہ یونیورسل لا ہے کہ جس چیز کو ترقی دینی ہو نا اس کو مشکلات میں ڈالا جاتا ہے. تو کیا ہم جب کسی کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے, کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تو بس ڈاؤن سے ڈاؤن ہی رہے, بس ایسے ہی میڈیوکر سی لائف گزارے؟ وہ جیسے کہتے ہیں نا, کیا کہیں احباب کیا کارے نمایاں کر گئے, بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے, بس ایک نارمل سی زندگی گزار کے ہم آگے چل پڑے. تو یہ دعا ہے یا بد دعا ہے, یہ آج تک میری سمجھ میں نہیں آ سکا. ایک مولانا صاحب نے دعا فرمائی, انہوں نے کہا یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. میری ہنسی نکل گئی. میں نے کہا اللہ نے پاکستان آپ کو دیا کہ آپ اس کی حفاظت فرمائیں, آپ نے اللہ پہ ڈال دیا یا اللہ تو اس کی حفاظت فرما. بھائی اگر اللہ نے حفاظت فرمانی تھی تو آپ کس لیے آئے ہیں یہاں پہ؟ تو بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر کرتا ہے تو ہمارے لیے ایسے مواقع پیدا کر دیتا ہے کہ تھوڑی سی ہمت کر کے ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں, دنیاوی طور پر بھی, اور ہم اللہ تعالیٰ کی جنت کے حقدار بھی ہو سکتے ہیں. آسانی, اگر اللہ نے آسانی پیدا کرنی ہو تو پھر تو ہمیں نماز بھی معاف کر دی جائے نا کہ ٹھیک ہے بیٹھے رہو. نہیں, جس کا اللہ ذکر کرے گا اس کو تھوڑی سی مشکلات میں ڈالے گا. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, کہ ہم تمہیں بھوک سے اور مختلف قسم کی آزمائشوں سے لازمی آزمائیں گے. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَاشْكُرُوا لِي, تم میرا شکر کرو, وَلَا تَكْفُرُونَ, اور کفر نہیں کرنا, شکر کرو تم میرا. اب شکر کا ایک کنسپٹ تو یہ ہے جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کا بڑا شکر ہے. کوئی پوچھتا ہے کیا حال ہے, اللہ کا بڑا شکر ہے جی, مہنگائی بہت ہو گئی ہے, بہرحال اللہ کا شکر ہے. اتنا برا سا منہ بنا کے کہتے ہیں کہ صاف پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ شکر نہیں ہو رہا. دوسرا, کوئی پوچھے کہ شکر کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے, بہترین طریقہ یہ کہنا الحمدللہ. الحمدللہ یہ علماء نے ہمیں سکھایا. غور کریں کہ الحمدللہ کلمہ شکر ہے یا کلمہ تعریف ہے. حمد کا مطلب تعریف ہوتا ہے نا, تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. تو یہ کلمہ شکر کیسے بنا, اس کو ذرا سمجھ لیں. مثال کے طور پہ اگر ہم سڑک پہ کھڑے ہیں اور کوئی بہت خوبصورت گاڑی ہمارے آگے سے گزر گئی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ بہت خوبصورت گاڑی ہے. تو ہم نے اس گاڑی والے کا شکریہ ادا کیا یا اس کی تعریف کی؟ گاڑی کی. ہم نے گاڑی کی تعریف کی کہ بھی بہت خوبصورت گاڑی ہے. تو الحمدلربی سیارہ, کوئی اس قسم کے الفاظ بنیں گے. لیکن اللہ کی تعریف کرنا شکر کیسے ہو گیا؟ اب اس چیز کو سمجھیں کہ اگر وہی گاڑی والا آدمی وہی گاڑی روک کے آگے چابی آپ کے ہاتھ میں پکڑا دے کہ یہ گاڑی آج سے آپ کی ہو گئی. اب غور کریں, اگر آپ گاڑی کی تعریف کریں گے پھر بھی اسی کی ہو رہی ہے, اور اگر اس آدمی کی تعریف کریں گے پھر تو اسی کی تعریف ہے. ٹھیک ہے, اور دونوں صورتوں میں شکریہ ادا ہو رہا ہے کہ جناب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے یہ گاڑی دی, آپ کا بہت شکریہ کہ یہ گاڑی بہت اچھی ہے. ٹھیک ہے, دونوں صورتوں میں. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو یہ تو ہو گئی نیت کہ جس وقت ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں کیا ہونا چاہیے کہ یا اللہ تو نے ہمیں یہ سب سے پہلا چیز کہ ہمیں زندگی دی, طاقت دی, صحت دی, سمجھ بوجھ دی, اور اس کے اوپر نبی بھی بھیجے. یہ تمام چیزوں کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں. دوسری بات, شکر کی ایک عملی شکل ہے. عملی شکل کیا ہے کہ جس وقت مثال کے طور پہ دو اسٹوڈنٹ ہیں, دونوں کو میں ایک ایک کتاب دیتا ہوں کہ یہ آپ نے پڑھنی ہے. ایک اسٹوڈنٹ نے کتاب پکڑی ہے, اس کو چوما ماتھے سے لگایا اور سینے سے لگا کے لے گیا. دوسرے نے بھی کتاب پڑھی, وہ بھی لے گیا. اگلے دن جب میں نے پوچھا تو جس نے چوما تھا سینے سے لگا کے لے کے گیا تھا, اس نے کہا کہ سر ٹائم نہیں مل سکا. لیکن جو دوسرا اسٹوڈنٹ ہے اس نے کیا کیا, اس نے اس کتاب کو پڑھا. پڑھنے کے بعد اس نے ہائی لائٹر سے مختلف چیزیں ہائی لائٹ کی اور پھر مجھ سے کوسچننگ کی. اب اگلے دن جب میں نے کتاب دینی ہے تو میں کس کو دوں گا؟ کیا اس کو دوں گا جس نے پڑھی نہیں ہے, یا اس کو دوں گا جس نے اس کو اچھی طرح پڑھا, استعمال کیا؟ ظاہر ہے دوسرے والے کو دی جائے گی نا کہ یہ اس کو استعمال کرے گا, پہلے والے نے تو اس کی قدر ہی نہیں کی. اس کا مطلب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی نعمت دیتا ہے تو اس کا بہترین استعمال کریں گے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بڑھا دے گا. اس کی مثال ایسے آتی ہے
کہ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں اپنی قوم کو فرعون سے لے کے باہر صحرا میں چلے گئے تو وہاں پہ جو ٹیمپریچر نارملی یہاں گرمیوں میں ہوتا ہے نا 41 42 ہاں تو 45 تک جائے تو لوگ مرنا شروع ہو جاتے ہیں. ڈیزرٹ میں ٹیمپریچر جو ہے وہ نارملی 50 52 55 کویت میں 60 تک بھی ریکارڈ ہو جاتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام جب ان کو لے کے گئے وہاں پہ تو وہاں بالکل دھوپ, کوئی سایہ نہیں تھا, انتہا سے زیادہ گرمی, 55 ٹیمپریچر اور سایہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ان کے بزرگ, بچے, عورتیں, تمام لوگ چیخ چلا رہے ہیں. تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ موسیٰ تم نے ہمیں کہاں پھنسا دیا, جب ہم ادھر تھے تو ہم کم از کم شیلٹر کے نیچے تو تھے فرعون کے پاس, اب تم آزادی کے نام پہ ہم یہاں لے آئے ہو, تو اس وقت ہمارا کوئی پرسان حال نہیں اور کھانے کو اور پینے کو کوئی چیز نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جو وہاں تقریر کی ہے نا, وہ تقریر عجیب سی ہے. انہوں نے کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں بہت زیادہ دوں گا. انہوں نے کہا اللہ کہہ رہا ہے شکر کرو. اب وہ کہ جی 55 ٹیمپریچر, شیلٹر کوئی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, کھانا نہیں ہے, شکر ہے کس چیز کا؟ تو پھر انہیں بتایا گیا کہ شکر کس چیز کا ہے. شکر اس چیز کا ہے کہ آپ کو سلاٹر نہیں کیا جا رہا, آپ کو ذبح نہیں کیا جا رہا. قرآن پاک میں جہاں آتا نا کہ فرعون ان کے مردوں کو ذبح کر دیتا تھا, وہاں لفظ آتا ہے یذبحون. یذبحون کا مطلب ہوتا ہے کہ قتل عام کرنا. کسی بھی محلے میں فوجی جاتے تھے, وہاں سے نوجوان لڑکوں کو پکڑ پکڑ کے گلی میں ذبح کری جاتے تھے. یذبحون ابناءکم, اس وجہ سے کہ اب تمہیں ذبح نہیں کیا جا رہا, اس کا شکر ادا کرو. اس کے بعد اس چیز کا شکر ادا کرو کہ تمہاری عورتوں کی تذلیل نہیں ہو رہی, تمہارے سامنے تمہارے بڑوں کی ذلت نہیں ہو رہی. آپ دیکھیں اگر کسی کے سامنے اس کے باپ کو کوئی پکڑ کے مارنا شروع کر دے, ذلیل کرنا شروع کر دے, تو اس آدمی کے جذبات کیا ہوں گے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم اس چیز کا شکر کرو کہ تمہارے ساتھ یہ کام نہیں ہوگا. پھر اللہ نے وعدہ بھی کیا کہ اگر تم شکر والی مینٹیلٹی بنا لو گے نا تو پھر میں تمہیں زیادہ دوں گا. یہاں آج ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے. شکر والی مینٹیلٹی کے حوالے سے ایک بات آپ سمجھ لیں, بڑی غور سے سمجھنے والی ہے. قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, ہم نے انسان کو پیدا کیا, وَنَعْلَمُ, اور ہم جانتے ہیں, مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, ہم یہ کہتے ہیں نا کہ فلاں لڑکا تو ہمارے ہاتھوں میں پلا پڑا ہے, اس کو تو میں اچھی طرح جانتا ہوں, یا ماں باپ کم از کم اولاد کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. یہاں ایک دعویٰ اللہ بھی فرما رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, ہم نے انسان کو تخلیق کیا ہے, صرف پیدا نہیں کیا, تخلیق کیا, یہ کچھ بھی نہیں تھا. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, اس کے اندر جو خیالات میں جو وسوسے آتے ہیں نا, ہمیں ان کا بھی پتہ ہے. وسوسے ایک بہت چھوٹی چیز ہے, کافی سارے وسوسے مل کے خیال بنتے ہیں. تو اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ خیالات کا پتہ ہے, اللہ کہتا ہے جو اس کے دل میں وسوسے آتے ہیں نا ان کا بھی پتہ ہے. اب اگر اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ ہمیں جانتا ہے اور ہماری زندگی میں ہمارے لیے کوئی مشکل آ جاتی ہے, کوئی پریشانی آ جاتی ہے, تو کیا خیال ہے اس کا اللہ کو پتہ نہیں ہوگا؟ آپ کا باس آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے تو کیا اللہ کو پتہ نہیں ہے؟ اسی طرح کوئی گورنمنٹ نے کوئی ایسی چیزیں امپوز کر دی ہیں جس کو کہ ظاہری طور پہ نظر آ رہا ہے کہ جناب بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے خلاف آپ کو کوشش نہیں کرنی چاہیے, پراپر طریقے سے اس کے خلاف کوشش بھی کریں, لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ مینٹیلٹی ہمیشہ شکر والی ہونی چاہیے. کیا کہ ہمیشہ یہ حالات نہیں رہیں گے. دوسرا شکر کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ حالات ہونے ہوتے تو اس سے بھی بدتر ہو سکتے تھے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے یہاں لا کے بریک لگا دیا. تو یہ شکر کی مینٹیلٹی ہے. جس وقت ہم یہ شکر کی مینٹیلٹی بنا لیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ تعالیٰ آپ کے اندر ایسی ایبلٹیز پیدا کر دے گا کہ آپ پہلے سے بہتری کی طرف جانا شروع کر دیں گے. اب اس آیت میں کہا گیا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. یہاں دیکھیں اگر خالی یہ کہہ دیا جاتا وَاشْكُرُوا لِي تب بھی بات ہو جانی تھی نا, جو بندہ شکر کر رہا ہے وہ کفر تو نہیں کر رہا. اور
علیحدہ سے یہاں کہا گیا ولا تکفرون، کفر نہیں کرنا. اب ان کی ترکیب میں بھی فرق ہے تھوڑا سا. اگر وشکرولی کے وزن کے اوپر آتا تو کیا کہا جاتا؟ وشکرولی ولا تکفرو بھی، کہ کفر بھی نہ اسی وزن کے اوپر آ جاتا. لیکن کہا گیا میرا شکر کرو ولا تکفرون، اور کسی حالت میں بھی کفر نہیں کرنا. اس کا مطلب ہے کہ جس وقت آپ میرا شکر کر رہے ہیں زبانی یا عملی، اس وقت تو کرنا ہے، لیکن آپ کی مینٹیلٹی بھی شکر والی ہونی چاہیے. اس کی مثال ایسے میں دیتا ہوں. قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ مومنوں کی خوبی بتائی گئی ہے کہ وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور اسپیشلی وسطی درمیان والی کی. کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ وسطی سے مراد عصر کی نماز ہے، کہ پانچوں نمازوں کی حفاظت کرنی ہے اور اسپیشلی عصر کی حفاظت کرنی، عصر کی نماز کی. کیونکہ عصر کے وقت انسان اپنے کام شام پہ ہوتا ہے اور دن کی مصروفیات میں بھی تھکاوٹ کا فیکٹر آ گیا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ اس میں عصر کی نماز مراد لی گئی ہے. کچھ علماء کہتے ہیں نہیں، اس سے فجر کی نماز مراد لی گئی ہے والصلاۃ الوسطی. لیکن ایک بہت بڑا گروپ اس چیز کا قائل ہے کہ جو نمازوں کے درمیان میں خالی ٹائم ہے نا، یہاں اس کی بات ہو رہی ہے. صلاۃ بیسیکلی انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق جڑنے کو کہا جاتا ہے. وصل سے آئیے، وصل کیا ہوتا ہے اردو میں جس کو ہم کہتے ہیں متصل، جڑ جانا. یہ اللہ تعالیٰ سے جب جڑا جاتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ. تو اس آیت میں کہا گیا والصلاۃ الوسطی، کہ جو درمیان والی نماز ہے نا، جو درمیان والا ٹائم ہے، اس وقت جو اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق بنا ہوا ہے نا، اس کو آپ نے قائم رکھنا ہے. یہاں بات بالکل الٹ ہے. یہاں اگر ہم کسی وقت کسی کام میں مشغول ہیں، سپوز قوالی نائٹ چل رہی ہے اور نماز کا ٹائم ہو گیا، ویسے تو 99% بچے جو ہیں وہ جائیں گے ہی نہیں نماز پڑھنے، اور جو جائیں گے بھی وہ نماز پڑھنے جب جائیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ تمام خیالات جو ہے نا وہ قوالی والے ہی آ رہے ہوں گے کہ یار فلاں آئے گا کہ نہیں آئے گا، فلاں آئے گی کہ نہیں آئے گی، اب کیا ہوگا، میری سیٹ کس نے لے لی. نماز کے دوران اس قسم کے خیالات آتے رہیں گے. دیٹ مینز ہم نماز کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ نہیں ہو سکے. یہاں پہ بالکل معاملہ الٹا ہے. لیکن جو شریعت ہمیں کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے جو نمازوں کے درمیان وقفہ ہے نا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو قائم رکھنا ہے. ٹائم اب ختم ہو رہا ہے. جو لاسٹ ٹائم میں نے میسیج دیا تھا اس میں آگے نماز کا طریقہ کار اور یہ بتانا تھا میں نے آج کہ تعلق کیسے قائم کیا جائے. لیکن اب ٹائم اس وقت بالکل نہیں ہے کہ میں نیا موضوع شروع کر سکوں، کیونکہ اس کو تقریباً 10 منٹ درکار ہے. ہمارے پاس 1 منٹ باقی رہ گیا. پچھلے ہفتے میں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ کچھ نصیحت کی بات جو ہے نا وہ اینڈ پہ کی جاتی ہے. ویسے تو یہ سارے کا سارا ہی نصیحت ہوتا ہے، لیکن اس کو بہت زیادہ پسند کیا گیا اور بعض دوستوں نے یہ کہا کہ ایک پورا جمعہ جو ہے نا وہ اسی چیز پہ پڑھائیں. جو بات میں نے پچھلے ہفتے کی تھی وہ کیا بات کی تھی میں نے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایسا مٹیریل آ جاتا ہے جو کہ ان اپروپریٹ ہے تو اس کو ڈیلیٹ کر دیا جائے. ڈیٹیل اس میں بتائی تھی میں نے تھوڑی سی اس کی. انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر جو ہے نا آپ پورا ایک سیشن رکھیں، پورا ایک جمعہ پڑھائیں. نیکسٹ انشاءاللہ کوشش کی جائے گی. آج کے لیے جو میں نے تھوڑا سا دیکھا کہ ضرورت کس چیز کی ہے، یہ جمعے کا دن جو ہے نا یہ مسلمانوں کے لیے اسپیشل ہے. کرسچنز کو اتوار کا دن دیا گیا، یہودیوں کو ہفتے کا دن دیا گیا، اور مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن دیا گیا. جمعے والے دن کہا جاتا ہے کہ قیامت جو ہے وہ بھی ایک اجتماع ہی ہوگا، اس کو بھی یوم الجمعہ ہی کہا گیا. تو مسلمانوں کو اس دن میں اسپیشل تیاری کے لیے ترغیب دی گئی ہے. قرآن پاک میں ایک پوری سورت اس کے اوپر ہے اور اس میں جو آیت اس سے ریلیٹڈ ہے وہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے نا، جس وقت اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اس وقت اللہ کی یاد، ایک اللہ کی یاد ہوا جس وقت ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ایک اللہ کی یاد ہوا ہے جس وقت خطیب امام آپ کو اللہ کی یاد بتا رہا ہے، اللہ کی نشانیاں بتا رہا ہے.
کہا جاتا ہے فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اس کے لیے کوشش کریں. یہ قرآن کا حکم ہے کہ اس کام کے لیے کوشش کریں. سعی کا مطلب اگر صفا مروہ کی صحیح لی جائے تو دوڑنا بھی ہو جاتا ہے، لیکن سعا یسعا اردو میں بھی ہم سعی جو ہے نا وہ کوشش کو کہتے ہیں. تو اگر کوشش کر کے ادھر آنا نا تو اس کا اصول بھی بتا دیا کہ وزر البیع، اپنے کام چھوڑ دیں. اگر ٹائم ضائع کر رہے ہیں تو اس کو چھوڑ دیا جائے، اور اگر کسی کام میں مشغول ہیں تو اس کو بھی چھوڑ دیا جائے، فوری طور پہ چھوڑ دیا جائے. وزر البیع ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. جس کام میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کام میں خیر ہے، تو پھر آپ کے اس بزنس میں، اس کاروبار میں، اس کام میں خیر نہیں ہے جو آپ اللہ کے کام کو پیچھے پسے پشت ڈال کے وہ کر رہے ہیں. تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ وزر البیع، اپنے تمام کام چھوڑ کے کوشش کر کے آپ نے اجتماع میں پہنچنا ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے 1:20 ہو گئے ہیں، 5 منٹ وضو کرتے لگیں گے، 5 منٹ جا کے آخری 2-4 باتیں سن لیں گے، فٹافٹ جو ہے نا وہ کام ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے، ترغیب تھوڑی سی مختلف ہے اس سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن اجتماع کے لیے جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں جو سب سے پہلے آنے والے لوگ ہیں. سب سے پہلے کب؟ جس وقت امام ابھی ممبر پہ نہیں بیٹھا، یہ اس سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. جو سب سے پہلے لوگ آتے ہیں ان کو اتنا ثواب ہوتا ہے کہ جتنا ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کو صدقہ کر دیا جائے. آپ کو پتا ہے آج کل لاغر سے لاغر اونٹ بھی 50-60 ہزار سے کم کا نہیں ہوگا، اور اچھے والے تو 8-8 10-10 لاکھ روپے تک جاتے ہیں. تو یہ بالکل صحیح حدیث ہے کہ جو جلدی آئے گا اس کو ایک اونٹ ذبح کر کے صدقہ کرنے کا ثواب دیا جائے گا. اس کے بعد ایک بیل کا ثواب ہے، اس کے بعد آنے والوں کو ایک مینڈے کا، اس کے بعد آنے والوں کو ایک مرغی کا، اور جو بالکل اذان سے تھوڑا سا پہلے آتے ہیں ان کو ایک انڈا صدقہ کرنے کا ثواب دیا جائے گا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں اور یہ حدیث صحیح ہے. جیسے ہی خطیب اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے گا تو وہ فرشتے جو کہ ثواب لکھ رہے ہوتے ہیں وہ رجسٹر بند کر کے وہ بھی جمعہ کا خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ لوگ اجر سے محروم ہو جاتے ہیں. جمعہ تو وہ پڑھ لیتے ہیں لیکن اس اجر سے محروم ہو جاتے ہیں. تو پچھلی دفعہ جو میں نے بات کی تھی کہ لا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ایسے نہ ہو جانا جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا حالانکہ انہوں نے نہیں سنا. ہم لوگ ایمان کے دعوے دار ہیں، اور پھر ہمارا ایمان اس چیز پہ بھی ہونا چاہیے کہ یہ جو ثواب کا کہا گیا ہے یہ لازمی مل کر رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.